جنگ احد اور غزوہ احد کو حقیقت میں انتقامی جنگ اور انتقامی لڑائی کہنا چاہیے۔ غزوہ احد انتقامی جنگ اور انتقامی لڑائی اس لیے ہے کہ 1 سال قبل ہی میدان بدر میں قریش مکہ کو بدترین شکست ہوئی۔ مٹھی بھر نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں 70 بڑے بڑے کافر جہنم رسید ہوئے اور 70 ہی کے قریب قیدی بنائے گئے۔ غزوہ بدر میں جو کفار کے جہنم رسید ہوئے ان میں ابو جہل جو اس وقت قریش مکہ کا سردار تھا وہ بھی جہنم رسید ہوا، اور بڑے بڑے دیگر نامور کافر میدان بدر میں مارے گئے۔ بلکہ قریش مکہ اور اہل مکہ کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی بھائی، بیٹا، باپ اس جنگ میں نہ مارا گیا ہو۔ تو جنگ بدر میں قریش مکہ کو، اہل مکہ کو جو بدترین شکست ہوئی، پورے عرب میں ان کو جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جنگ بدر کے فوراً بعد ہی اہل مکہ نے اس شکست کا بدلہ لینے کی تیاریاں شروع کی، اور آپ سبھی سمجھتے ہیں کہ انتقامی جذبہ وہ طاقتور ترین جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو خطرناک سے خطرناک ترین فیصلے کرنے پر ابھارتا ہے۔ انتقامی جذبہ وہ طاقتور ترین محرک ہوتا ہے جس کی بنا پہ انسان بڑے بڑے فیصلے کر جاتا ہے۔ چنانچہ جنگ بدر سے واپسی کے فوراً بعد پورے مکہ میں اعلان کروا دیا گیا کہ کوئی شخص بھی اپنے مقتولین پہ ماتم نہ کرے، جنگ میں مرنے والوں کے مرثیے نہ کہے، کوئی شخص بھی اپنے مرنے والوں کی یاد میں آنسو نہ بہائے، اس لیے کہ ہم نے اپنے مقتولین کا ہر حال میں بدلہ لینا ہے۔ ہم نے اپنے مقتول باپ کا، مقتول بھائی کا، مقتول بیٹوں کا، اپنے مقتول سرداروں کا بدلہ لینا ہے۔ لہذا مکہ میں کسی کو ماتم کرنے کی، نوحہ کرنے کی، مرثیہ گوئی کی، رونے پیٹنے کی اجازت نہیں ہے،
بلکہ مقتولین بدر کا بدلہ لینے کی بھرپور تیاری کرو۔ حتیٰ کہ انتقامی جذبات کا عالم یہ تھا، ابو سفیان اعلان کرتا ہے کہ اس وقت تک مجھ پہ اپنا سر دھونا حرام ہے، اس وقت تک مجھ پہ نہانا دھونا، اس وقت تک مجھ پہ آرام کرنا اور آنکھیں بند کرنا حرام ہے، جب تک بدر میں مارے جانے والے اپنے مقتولین کا، اپنے اعزا اقربا کا بدلہ نہ لے لیں، اس وقت تک نہ سر دھوئیں گے نہ آرام سے بیٹھیں گے۔ تو جنگ بدر کے مقتولین کا اور جنگ بدر کی بدترین شکست کا بدلہ لینے کے لیے قریش مکہ نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی۔ یہ جنگ احد کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب تھا۔